بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ کلاس 9 آج ہم نے حدیث نمبر 4 پڑھنی ہے۔ حدیث نمبر 4 ہے جی، حدیث نمبر 4 ہے من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ حدیث نمبر 4 کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ہم اس کے ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ صلی درود بھیجا، مرتن ایک مرتبہ، فاتحہ کھولا، بابن دروازہ۔ من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں محسن انسانیت ہیں۔ کس طرح سے محسن انسانیت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بنی نوع انسان کو نہ صرف دنیا میں کامیابی کا رستہ دکھایا بلکہ آپ نے آخرت میں بھی کامیابی کا رستہ دکھایا، اور پھر صرف رستہ ہمیں دکھا نہیں دیا بلکہ اپنی عملی زندگی سے اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بھی پیش کیا۔ انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے پھر بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اس کی عملی شکل کیا ہوگی کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے، اور محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب درود و سلام بھیجنے کا اجر و ثواب کیا ہے جی؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے جب تک کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے فرشتے بھی اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ درود پڑھنے میں کمی کرو یا زیادتی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جو امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا اور 10 نیکیاں عطا کرے گا اور 10 برائیاں مٹا دے گا۔ اب ایسے کون کون سے مقامات ہیں اور ایسی کون کون سی اوقات ہیں کہ ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے ہر محفل میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں، ہر مجلس کے اختتام پر ہم درود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج سکتے ہیں، اذان کے بعد اور مسجد میں داخل ہوتے اور باہر نکلتے وقت یا دعا کرتے وقت۔ دعا میں جب تک درود نہیں پڑھا جاتا تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے وہ معلق رہتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے افضل درود ہے کون سا درود ہے جو سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، جو سب سے زیادہ ہمیں پڑھنا چاہیے؟ تو سب سے افضل درود وہ ہوتا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ آپ لوگوں کو آتا ہے نا درود ابراہیمی؟ نماز میں جب ہم اتحیات پہ بیٹھ جاتے ہیں، اتحیات پڑھ کے اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو درود ہے یہ سب سے زیادہ فضیلت والا درود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے تو ایسا شخص بخیل ہے، یعنی بہت کنجوس ہے وہ شخص۔ قیامت والے دن وہ شخص میرے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر درود کثرت سے بھیجے گا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ عافیت کہتے ہیں صحت، سلامتی اور تندرستی کو، اور بچاؤ، یعنی ہر برائی سے بچاؤ کا جو ہے دروازہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سلامتی کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور کثرت سے درود پڑھ کر عافیت جو ہے کہ خزانے کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر میں اپنی ساری جو ہے دعاؤں کے وقت کو درود شریف میں صرف کر دوں تو کیسا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی صورت میں تو تیرے سارے کاموں کی کفایت کر دی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں درود شریف بھیجنے کی اہمیت جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا آبادی سے باہر نکل گئے، باہر نکل کے کھجوروں کے باغ میں پہنچے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر گئے اور بہت دیر تک جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ وفات تو نہیں پا گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور مجھ سے کہا کیا بات ہے اور تمہیں کیا فکر ہے؟ میں نے عرض کی کہ آپ کے دیر تک سجدے سے سر نہ اٹھانے کی وجہ سے مجھے ایسا شبہ ہوا تھا، اس لیے میں آپ کو ایسے دیکھ رہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ میں بشارت سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ تم پر صلات بھیجے میں اس پر صلات بھیجوں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر حدیث جو اوپر میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے نا، یہ اسی کی ایک روایت میں ایک ایسا لفظ ہے کہ یعنی میں اس بشارت کے شکر میں سجدے میں چلا گیا تھا، یعنی جب یہ بشارت مجھے ملی، خوشخبری ملی، تو میں اس بشارت کے وجہ سے جو ہے شکر کے لیے سجدہ کر رہا تھا۔ پھر درود شریف جو ہے دعا کی قبولیت کا وسیلہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا نہ جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف یعنی ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر آئے وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے گی۔ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے نا تو ان پر پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود ہی ہے، درود و سلام ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور جو شخص اس کے بدلے میں درود آپ پر نہ بھیجے تو گویا کہ وہ ذلیل و خوار ہوا وہ شخص۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے اس حدیث مبارکہ سے سمجھ ہی لیا، اور اس میں جو متعدد حدیث میں نے آپ کو سنائی ہیں، پھر قرآن آیت سنائی ہے، اور آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی کتنی اہمیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں اور اپنے لیے جو ہے عافیت کے خزانے حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، اس حدیث مبارکہ کے جو شارٹ کوسچنز اور MCQs ہیں یہ میں آپ کو بعد میں کرواؤں گی، آپ کا ایک پورا لیکچر اسی پہ چلے گا نا، اور پھر وہ شارٹ کوسچنز میں آپ کو کروا دوں گی، وہ آپ یاد کر لیجیے گا، ابھی صرف آپ نے یہ حدیث جو ہے یاد کرنی ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔